مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ صرف شیطان ابلیس کی صورت کے اندر نہیں ہے، شیطان انسان کی صورت ہے. جس طرح قرآن پاک کے اندر من الجنۃ والناس، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ لوگوں شیاطین الانس سے بھی پناہ مانگو، شیاطین الجن سے بھی پناہ مانگو، دونوں سے پناہ مانگو کہ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی ہر قسم کے فتنے سے حفاظت کرتا ہے، ظاہری فتنہ ہو یا باطنی. ایک زمانہ تھا کہ جس وقت یہ تحریک چلی تو تمام مسلمان شہری اور دیہاتی سب لگے ہوئے تھے، بھائی قادیانی پہ لعنت بے شمار، قادیانی پہ لعنت بے شمار، قادیانی کافر، قادیانی کافر. اب جو ہے نا قادیانیوں نے عدالت کے اندر ریٹ دائر کہ بھائی دیکھیں ایک مسلمان کو پکڑ دے کہ بھائی آپ کافر کہہ رہے ہو قادیانی کو، ہاں یہ مجھے کافر کا معنی بتا. اب جاہل کو ایک دیہاتی کو کیا معلوم ہے کافر کا معنی، تو اس کو کہتے تھے دیکھو آپ کافر کہہ رہے ہو اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کافر کا معنی کیا ہے، تو بیچارہ پریشان ہوئے. پھر دوسرے کو پکڑتے، پھر تیسرے کو پکڑتے کہ آپ کے علماء آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ کو کافر کا معنی ہی معلوم نہیں ہے. تو عدالت کے اندر انہوں نے ریٹ دائر کی. اب جج نے جب علماء کو جمع کیا تو حضرت مولانا منظور احمد چلوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں اندر آئے تو فرمایا کہ میں اس کا جواب دوں. تو فرمایا کہ جج صاحب یہ بتائیں. جج صاحب نے پوچھا کہ مولانا آپ کہتے ہیں کہ قادیانی کافر ہیں؟ فرمایا کہ جی کافر ہے. فرمایا کہ آپ کو کافر کی تعریف معلوم ہے؟ آپ بتائیں کافر کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا جو چیز جتنی عام ہو جاتی ہے اس کا معنی اس کی تعریف اتنا ہی مشکل ہو جاتی ہے. جو چیز جتنی عام ہو جاتی ہے معنی اس کا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. جج صاحب نے فرمایا کہ یہ کس طرح؟ فرمایا کہ دیکھیں جج صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں گلاس کسے کہتے ہیں؟ گلاس کی آپ تعریف کریں. اس نے کہا وہ لمبی چیز جس میں پانی پیتے. فرمایا لوگ تو جھرنے میں پانی پیتے. فرمایا وہ لمبی پتلی سی چیز جس میں لوگ پانی پیتے ہیں. فرمایا کہ پیپسی کی بوتل میں بھی لوگ پانی پیتے ہیں. فرمایا وہ لمبی سی موٹی سی چیز جس کا اوپر سے منہ پتلا اور پانی پیتے ہیں. فرمایا کہ لوگ سرائی میں بھی پانی پیتے ہیں. اب جج صاحب سر پکڑ کے بولے کہ مولانا آپ نے بتایا تعریف کیا ہے؟ فرمایا کہ میں نے ابھی تو کہا کہ جو چیز جتنی عام ہو جاتی ہے تعریف اتنی مشکل ہو جاتی ہے. تو جج نے ہاتھ جوڑے. فرمایا کہ مولانا آپ باعزت کی حال بری ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں دھوکہ کس طرح دیتے ہیں لوگ، یہ قادیانی مسلمان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. تو ایک عالم ایک جگہ پر تقریر کر رہے تھے اور انہوں نے کہا قادیانی مرزا غلام قادیانی بیوقوف. قادیانیوں نے عدالت میں گرفتاری کی کہ بھائی یہ مجرم ہے، یہ ہمارے بڑے کو بیوقوف کہتا ہے. عدالت میں جب عالم گئے تو جج صاحب نے کہا کہ آپ نے قادیانی کو بیوقوف کہا. فرمایا کہ آپ کے پاس کوئی دلیل؟ انہوں نے فرمایا دیکھیں جج صاحب میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، اس کی تاریخ بتاتا ہوں، پھر آپ فیصلہ کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے. فرمایا کہ جب یہ چھوٹا سا تھا یہ بٹن اوپر نیچے والا تھا، اوپر والا بٹن نیچے، نیچے والا بٹن اوپر. اس کی والدہ صاحبہ اس کا بٹن صحیح کرتی. یہ جوتیاں پہنتا تھا تو پھر سیدھے پاؤں کی جوتی الٹے پاؤں میں، الٹی پاؤں کی جوتی سیدھے پاؤں. اس کی والدہ صاحبہ اس کو سیدھی کر کے دی. پھر اس کی والدہ نے اس کو خود سے خرید کے دی. پڑھیں یہ اس کو الٹا پہنتا تھا. والدہ صاحبہ نے نشان بنا کر دیا کہ بیٹا یہ لال والا جو ہے نا یہ سیدھے پاؤں کا، یہ جو ہرا والا ہے نا یہ الٹے پاؤں کا. فرمایا تب یہ الٹا پہنتا تھا. جب یہ تھوڑا بڑا ہو گیا تو فرمایا یہ پھر جب باتھ روم جاتا تھا تو اس نے جس طرح مولانا نے کہا کہ وہ ایک جیب کے اندر گڑ لگتا تھا، دوسری جیب کے اندر ڈھیلا رکھتا تھا. لیکن جب استنجا کرنے جاتا تھا تو گڑ سے استنجا کرتا تھا، ڈھیلے کھاتا تھا. تو جج صاحب سے سوال تو مولانا نے کہا یہی بیوقوفی تو میں نے بھی تو کہا تھا کہ وہ بڑا بیوقوف تھا اور آپ نے بیوقوف کہہ دیا، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ میں بڑا معافی مانگا. تو جج نے کہا مولانا
جا سکتے ہیں. تو بیوقوف آدمی سمجھ نہیں آئے بیوقوف آدمی. حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ ایک زمانے میں کرفیو لگ گیا. کرفیو لگا اور آرڈر تھا کہ جو بھی آدمی جو بھی مولوی بچہ ہو بوڑھا ہو بھائی بھائی کو گولی مار. فرمایا کہ ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا اور پولیس والے نے اس کو پکڑا. فرمانے لگے کہ بھائی آپ بتاؤ آپ کیا اعلان کر رہے ہو, کیا نعرہ لگا رہے ہو, کافر ہے. جج نے کہا یہ بچہ بتاؤ میں تجھے کتنے جوتے ماروں. فرمایا کہ جتنے جوتے تو اللہ کی دربار میں قیامت کے دن برداشت کر سکتے ہیں اتنے مجھے مار. جتنے جوتے قیامت کے دن اللہ کی دربار میں آپ برداشت کر سکتے ہو اتنے مجھے مار. تو ختم نبوت یہ کوئی معمولی کام نہیں. حضرت مولانا احمد شاہ صاحب کشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص ختم نبوت کے لیے تھوڑا سا بھی وقت نکالے گا قیامت کے دن اس کو میں جنت دلا کر دوں گا. سبحان اللہ. ختم نبوت معمولی کام نہیں. دیکھیں نماز کی حفاظت کرنا, تبلیغ کرنا, جہاد کرنا, روزہ رکھنا, یہ صفات نبوت کی حفاظت. یہ صفات نبوت کی حفاظت. ختم نبوت کی حفاظت یہ ذات نبوت کی حفاظت. ختم نبوت کی حفاظت یہ ذات نبوت کی حفاظت. ذات کی حفاظت صفات سے زیادہ اعلیٰ ہوتی ہے. جب ذات باقی رہے گی تو صفات بہت بہت باقی ہے. تو ہم ذات نبوت کی حفاظت کریں. ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ ہم اپنا بھی عقیدہ بچائیں گے اور اپنے اور مسلمانوں کا بھی عقیدہ بچائیں گے. اور ہر بندہ یہ لازم کر دے کہ اپنی چھوٹی اولاد کو یہ آیت کو زبان یاد کرائے ما قال محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم. زمانے میں آپ کے وزیر اعظم صاحب کیا ہے آئے تھے وزیر اعظم جو کہتے تھے میں کسی کو نہیں چھوڑوں, میں سب کو پکڑ لوں گا, میں سب کو ڈالوں گا. لیکن جب ختم نبوت کا مانا آیا کیسے نا تو معلوم ہوا بد دیانت بد سن بدبخت کے زمانے کا ختم نبوت کا مانا نہیں ہے. جو بدبخت ہے, گمراہ ہو, عقیدہ فاسد اور فاسق رکھتا اس کے زمانے پر کبھی بھی ختم نبوت کا مانا نہیں ہے. بھائی ایک گدھا ہوگا اس کو اگر جہاز میں لے کر آئے تو انسان بن جائے گا. آپ اس میں جہاز میں لے کر آؤ, ایئر کنڈیشن جہاز ہو یا دو سے بھی جہاز ہو, کیا یہ والا اور کوئی سے بھی گدھا گدھا ہے. وزیر اعظم کی سیٹ پر گدھا بیٹھے ہیں تب بھی وزیر اعظم کی گدھا ہی تو ایک گدھا بیٹھا ہو. اللہ نے ایسا ذلیل کر کے نکالا. کیوں نکالا؟ اس لیے کہ وہ ختم نبوت کا منکر ہے. ختم نبوت کا منکر. تو جو بھی ختم نبوت کا منکر ہوتا ہے وہ اس دنیا میں اللہ اس کو اس دنیا کے اندر بھی ذلیل کر کے رکھتے ہیں اور آخرت کو تو ہوتا ہی ہوتا ہے. تو اپنے عقیدے کو محفوظ رکھنا, اپنے عقیدے کو بچانا ہے اور اپنے بھائیوں کے بھی اور اپنے دوسرے بزرگوں کا بھی اور اپنے بچوں کے بھی عقیدے کو بچانا ہے. حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کا دن ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے اور فرمائیں گے عطا اللہ جنت میں جاؤ. تو فرمایا کہ میں کہوں گا نبی علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا کہ جس وقت تک قیامت تک کام کرنے والے ایک مسلمان نے بھی ختم نبوت کی حفاظت کی ہو نہ. سبحان اللہ. فرمایا کہ میں ان سب کو جنت میں بھیج کر جاؤں. تو معلوم ہوا ختم نبوت کا کام کوئی چھوٹا کام نہیں. تو جو حضرات ہمارے پاس آتے ہیں یہ ان کا احسان ہے ہمارا کہ وہ ہمیں اپنا بھولا ہوا سمجھ یاد کریں. بھولا ہوا سمجھ کیونکہ ہم دنیا میں مگر ہوتے ہیں سبق بھولے. تو سبق بھولے ہوئے سبق کا
انشاءاللہ سبق یاد کر کے جائیں گے نا. انشاءاللہ. مولانا نے جو 3 سبق دیے ہیں آپ کو سبق یاد رکھنا, ہر ایک کو سنانا, ہر ایک. اور جو مولانا نے دولت کی طرح کا دولت کی طرح یہ ترجمان ہے, ترجمان ہوتا ہے. علماء حضرت فرماتے ہیں جو شخص اس رسالے کا مطالعہ کرے گا, اس رسالے کو پڑھے گا, تو فرمایا کہ قادیانی اس کے سامنے نہیں ہوگی, اس کی چالیں وہ اس کے سامنے نہیں چل سکتی ہیں. تو انشاءاللہ حفاظت کریں انشاءاللہ.